کچھ دیر کے لیے میں حاضر ہوا کچھ سننے سنانے سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار پیارے مدنی سرکار کعبہ کے بدر الجام طیبہ کے شمس دہا مضافہ اسلام شافعی رضی اللہ محمد عربی روحی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں میں درود و سلام کا نذرانہ اس طرح پیش کریں جس طرح حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت جلیل قادری فرماتے ہیں مومنوں پڑھتے رہو تم پیارے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اور میں وہ سنتی ہوں جمیل میرا ناتا بھی پڑھے گا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نجمی میاں سرکار فرماتے کہ جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہل سنت میں جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہل سنت میں سند پیش کر دیتے ہیں ہم تو اعلیٰ پیش کر دیتے ہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کی سند اور جس کا چہرہ کھل اٹھے احمد رضا کے نام جس کا چہرہ کھل اٹھے احمد رضا کے نام پر سوچو اس کو مل گئی جیتے جی شفاعت سمجھو اس کو مل گئی جیتے جی شفاعت اور نفسی نفسی حشر میں ہوگا نفسی نفسی حشر میں ہوگا رسول کا جواب مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگی شفاعت مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگی شفاعت اور اعلیٰ حضرت تحدیث نعمت کو فرماتے ہیں کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا سب آواز تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا آج ہم خوش نصیب ہیں کہ کسی کے باپ کی محفل میں نہیں بلکہ رسول پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت ہے کیا یہ علامہ غلام سرور نعیمی سے مت پوچھئے اعلیٰ حضرت ہے کیا مولانا عبدالرقیب منانی سے مت پوچھئے اعلیٰ حضرت ہے کیا مولانا غلام حیدر مصباحی سے مت پوچھئے اعلیٰ حضرت ہے کیا سید ثابت علی قادری سے مت پوچھئے بلکہ اعلیٰ حضرت ہے کیا اگر اعلیٰ حضرت کو پہچاننا ہے تو آئیے ان کے بڑوں کے بارگاہ میں چلتے ہیں میں نے عالم تصور میں نے سوال کیا اے محدث صورتی آپ یہ فرمائے کہ اعلیٰ حضرت کو آپ نے کس نظریے سے دیکھا ہے اے آل رسول مرحبی آپ نے اعلیٰ حضرت کو کس نظریے سے دیکھا ہے تو آج کی تربت میں محدث صورتی سے یہ آواز آئے گی کہ سید عابد القادری اعلیٰ حضرت میں نے اس اپنے زمانے میں بہت سے علماء کو دیکھا بہت سے فضلاء کو دیکھا بہت سے شاعر کو دیکھا بہت سے مقرر کو دیکھا لیکن خدا کی قسم جو عشق آل رسول اور عشق آل رسول احمد رضا کے دل میں دیکھا احمد رضا کے سینے میں دیکھا میں کسی کے سینے میں اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد آل رسول مرحبی کی بارگاہ میں چلیے ان کے بارگاہ عقیدت سے سوال میں نے کیا تو آل رسول مرحبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب احمد رضا میرے پاس آیا تو میں اس فکر سے بے فکر ہو گیا کہ بروز قیامت میرا رب پوچھے گا اے آل رسول تو کیا لایا ہے میں بروز قیامت اللہ کے نزدیک کی احمد رضا کو پیش کروں گا یا اللہ یہ آل رسول احمد رضا تحفے میں لے کر آئیے دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کس زمانے میں تشریف لا رہے ہیں 1857 سے لے کر 1947 تک انگریزوں نے
बंगाल में हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया कहने वाली देश शिशक्ति नहीं। कभी इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का फलसफा पेश किया। कभी आपस में इख्तिलाफ को, आपस में मोहब्बत को इख्तिलाफ का नजरिया देने की कोशिश किया। हर कौम को कमजोर करते गए, लेकिन अंग्रेजों ने ये देखा कि हर कौम तो कमजोर हो जाती है, लेकिन एक कौम मुस्लिम ऐसी कौम है जो कभी कमजोर नहीं है। आखिर वजह क्या है कि कौम मुस्लिम के लोग इतने मजबूत हैं? तो अंग्रेजों ने अपने दलालों को भेजना शुरू किया, अपने गुलामों को भेजना शुरू किया। खानकाहें उस वक्त इतनी मजबूत थी कि हर खानकाह में कोई ना कोई वली मौजूद है। जब वो अंग्रेजों का दलाल खानकाहों में जाकर ये मालूम कर बैठा कि आखिर कौम मुस्लिम के पास वो कौन सी ताकत है जो आपस में इत्तेहाद रखी हुई, इख्तिलाफ नहीं रखी हुई, जब ये मालूम हुआ तो ये मालूम उन्होंने किया और आकर बताया कि अगर कौम मुस्लिम के पास अगर कोई सबसे कीमती चीज है तो वो इश्क़ रसूल है। इश्क़ रसूल है। अब इसको कैसे तोड़ा जाए? तो अंग्रेजों ने पैसे के बुनियाद पर टोपियां खरीदी गई, पैसों के बुनियाद पर दाढ़ियां खरीदी गई, पैसों के बुनियाद पर मौलवियों को खरीदा गया। कभी इस अंग्रेजों की इस दौरे हाजिर में पैसों के बुनियाद पर खरीदे जाने वाले लोगों में कभी देवबंद सामने आया, कभी नदवा सामने आया। जब आपस में इख्तिलाफ का माहौल गर्म था, अंग्रेज पूरी तरह से हिंदुस्तान को अपने कब्जे में ले चुके थे। उस वक्त एक मर्द मुजाहिद चिट्ठा था जिनको दुनिया अल्लामा फजल हक खैरात, कभी मुफ्ती किफायत अली मुरादाबादी के नाम से लोग उठे, कभी अल्लामा शरफुद्दीन आज़ूदा के नाम से उठे। गांधी जी से मुलाकात के अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा, ऐ गांधी जी, अब तक हम जंग लड़ रहे हैं, अब तक हम अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हम हर मैदान में हारते हुए नजर आ रहे हैं, हर मैदान में शिकस्त खाते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब क्या किया जाए? तो गांधी जी ने कहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा, ऐ गांधी जी, अब तक आप किस नजरिए से जो है अंग्रेजों के सामने जंग लड़ रहे थे, आप किस जगह से जंग लड़ रहे थे? आज तक आप जो जंग लड़ रहे थे, कभी पटना के गांधी मैदान से जंग लड़ रहे थे, कभी मोतिहारी की सरजमीन से जंग लड़ रहे थे, कभी दिल्ली के सरजमीन से जंग लड़ रहे थे, लेकिन कभी कामयाबी कामरानी का कोई मामला नजर नहीं आया। ऐ गांधी जी, अब एक काम किया जाए, अब ये मैदान कब तक ये जंग जो है पटना के गांधी मैदान से चलती थी, अब तक मुझे ये इजाजत दी जाए कि मैं इस जंग को पटना के गांधी मैदान से नहीं बल्कि करबला के मैदान से शुरू करूंगा। मैं एक ऐसा फतवा दूंगा जो जाएगी बंगाल की खाड़ी तक, वहां से अंग्रेज भागते हुए नजर आएंगे, जाएंगे पटना के सरजमीन तक, वहां भी अंग्रेज भागते हुए नजर आएंगे। वहां मैं एक फतवा ऐसा दूंगा, हजरत किफायत अली मुरादाबादी एक शेर ऐसा लिखेंगे जिस शेर की बदौलत से कभी अंग्रेज दिल्ली की सरजमीन से भागते हुए नजर आएंगे, कभी पटना की सरजमीन से भागते हुए नजर आएंगे, कभी आसाम की सरजमीन से भागते हुए नजर आएंगे, कभी उड़ीसा की सरजमीन से भागते
भागते हुए नजर آئیں گے. آخر کیا وجہ تھی؟ جیسے ہی علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ دیا، علامہ کفایت علی مرادی نے وہ اشعار لکھے، انگریز بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انگریزوں نے دیکھا اگر یہی معاملہ رہا ہے تو ہم جلد از جلد کمزور ہو جائیں گے، ہمیں ہندوستان کی سرزمین کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں ہندوستان کے سونے کی چڑیا کو اپنے پنجے ظلم و استدلال سے نکالنا ہوگا. تو کیا کیا جائے؟ تو علماء کو قید کیا جائے. کبھی دلی کے چاندنی چوک میں علماء کو قتل کر کر شہید کر کر لٹکا دیے گئے، کبھی بنگال کی سرزمین پر علماء پر ظلم کیے گئے. اسی دوران علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کر لیا گیا. جب علامہ فضل حق خیر آبادی کورٹ میں حاضری دینے گئے ہیں، جو کورٹ کا جج تھا وہ کبھی علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ سے درس لیا کرتا تھا. اس کورٹ کے جج نے کہا اے علامہ فضل حق خیر آبادی، آپ صرف یہ کہہ دیجئے کہ میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے، میں آپ کو بچا لوں گا. علامہ فضل حق خیر آبادی اب صرف یہ کہہ دیئے میں نے یہ نظریہ پیش نہیں کیا ہے، میں آپ کو رہائی کہہ دوں گا. مگر قربان جائے انا کے مجاہد پر جب سوال کیا گیا کیا یہ فتویٰ آپ نے دیا، تو انہوں نے انکار کرنے کے بجائے بلکہ فرمایا ہاں ہاں میں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ میں نے ہی دیا. پھر کبھی جو ہے علماء کو جزیرہ انقلاب کالا پانی بھیجنے کی صورت نکل آئی. کبھی حضرت مفتی کفایت علی مراد آبادی کو گرفتار کر لیا گیا. حضرت مفتی کفایت علی مراد آبادی سے کورٹ کے ججوں نے کہا، انگریزوں نے کہا اے کفایت علی اپنی نظریہ بدل دے، چاند کی روشنی تیرے لیے ہوگی. اے کفایت علی اپنے سوچ کو بدل دے، سورج کی کرنیں تیرے لیے ہوگی. اے کفایت علی اپنی فکر کو بدل دے، ارے پھولوں کے باغوں کی خوشبو تو لے گا، زمین پر چلنے کا لطف تو اٹھائے گا. تیرے ہر چیز کو میں اپنے دولت سے اتنا مالا مال کر دوں گا کہ دنیا میں تو جہاں جائے گا تیری شہرت ہوگی، تیری عزت ہوگی، تیری وقار دیا جائے گا. مگر قربان جائے علامہ کفایت علی مراد آبادی نے اس انگریزوں کو ایک جواب دیا اسی کورٹ میں کہ خبردار اے انگریزوں تم کیا سمجھتے ہو میں اپنے نظریے کو بدل دوں گا تو کیا مجھے صحیح زندگی مل جائے گی؟ تم کیا سمجھتے ہو میں اپنی فکر کو تبدیل کر دوں گا تو میری زندگی آسان ہو جائے گی؟ کان کھول کر سن لے، نہ تو رہے گا، نہ تیرا وقار رہے گا، نہ تیری حکومت رہے گی، نہ تیری شان رہے گی، نہ تیری شوکت رہے گی. اگر کوئی چیز رہے گی تو علامہ کفایت علی مراد آبادی نے فرمایا کہ ایک ہی چیز رہے گی، اور اشعار نے یوں فرمایا کہ کوئی گل باقی رہے گا، نئی چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مجاہدین ملت، فیضان اعلیٰ حضرت حضور سید شاہ قبلہ. تمام علماء کو چاندنی کے چوک پہ لٹکا کر شہید کر دیے گئے. علامہ فضل حق خیر آبادی کو بھی جزیرہ انڈمان بھیج دیا گیا. اب کوئی بچا نہیں تھا. پیسے کی بنیاد پر ٹوپیاں اور داڑھی خریدی گئی، پیسوں کی بنیاد پر مدرسے خریدی گئے، پیسوں کی بنیاد پر سوچ اور فکر خریدی گئی. کبھی نام نہاد پیسے پر بکنے والے مولویوں نے معاذ اللہ رب العالمین نبی کو اپنی طرح بشر دیکھا. کبھی معاذ اللہ نبی کے علم غیب کو پاگلوں سے تشبیہ دی. اب کوئی بچا نہیں تھا. خانقاہوں پر حملے ہونے لگے، مزارات پر حملے ہونے لگے، چادر حرام، گاگر حرام، عرس حرام، تمام چیزوں پر فتوے لگنے لگے. اب قادریوں کا دل دہلنے لگا. قادریوں نے غوث اعظم کی بارگاہ میں عرضی لگائی، مولا کوئی ایسا بھیج دے جو اس گستاخانہ رسول اور آل رسول کا جواب دیتے. چشتیوں کا دل پگھلنے لگا، مولا کوئی ایسا بھیج دے
جو تیرے نبی کی ناموس رسالت کی حفاظت کرے۔ چشتیوں نے کہا مولا بھیج دے، قادریوں کی سوچ کہہ رہی ہے مولا بھیج دے، حضرت نصیر الدین چراغ دلی کا ملفوظ کہہ رہا ہے مولا بھیج دے، حضرت ابو الولائی کی دعا کہہ رہی ہے مولا بھیج دے، حضرت غوث اعظم کا جو ہے جاہو جلال کہہ رہا ہے مولا بھیج دے، حضرت مخدوم بہاری کا حسن و جمال کہہ رہا ہے مولا بھیج دے، حضرت مخدوم اشرف کی اشرفیت کہہ رہی ہے مولا بھیج دے، تمام اولیاء کرام کی ولایت کہہ رہی ہے مولا بھیج دے۔ ایسا لگتا ہے غوث اعظم کی دعا قبول ہو گئی اور حضرت خواجہ غریب نواز کی عطا قبول ہو گئی، حضرت مخدوم شرفہ یحییٰ منیری کی عطا قبول ہو گئی۔ اللہ رب العزت کو جاہو جلال آیا، اللہ نے جلال آ کر کے ایسا لگتا ہے مدینہ شریف سے آواز آئی اے قادریوں گھبراؤ مت، اے چشتیوں ٹینشن مت لو، ارے اس سب مخالفوں کا جواب دینے کے لیے احمد رضا سوداگران سے پیدا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، کرامت اعلیٰ حضرت، ولایت اعلیٰ حضرت، سید عابد بریلی کے سوداگران کے احمد رضا کو پیدا کر دیا گیا۔ یاد رکھیں خانقاہ اس وقت بھی موجود ہے، بے کا مسئلہ نہیں کہ خامخواہ والا نہیں، خانقاہ کی موجود تھی، فتویٰ دیا گیا چادر غلط، گاگر غلط، منقبت پڑھنا غلط، مزارات کی زیارت غلط، فتوے سبھی دے رہے تھے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں، فتوے سبھی دے رہے تھے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت اس پرفتن دور میں ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا جس نے پکار کر کہا اے مخدوم بہاری کے جانشینوں گھبراؤ مت، اے خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں ٹینشن مت لو، اے مخدوم اشرف سنگھانی کے مریدوں ٹینشن مت لو، ارے چادر چڑھانا تمہارا کام ہے، چادر بچانا ہے مدرسہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج مسلک اعلیٰ حضرت کو بہت غلط نظریے سے دیکھا جاتا ہے، بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ہوتے ہیں وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب اعلیٰ حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی تو یا الہی رحم فرما، مشکلیں حل کر شے مشکل یاد رکھے رضوی سے بڑا کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا، اور یاد رکھے میں ایک ذمہ داری کے ساتھ میں جملے یہاں پر آپ تمام علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ میں الحمدللہ اشرفی بھی ہوں، قادری بھی ہوں، رضوی بھی ہوں، ابو الولائی بھی ہوں، تیغی بھی ہوں، نسیمی بھی ہوں، اس لیے کہ یہ فکر کسی کے باپ نہیں بلکہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے دیا، جو سنی ہے وہ میرا، کسی بھی سلسلے کا پیر ہو، چاہے چشتیہ کا ہو، چاہے رضویہ کا ہو، چاہے شوہر وردیہ کا ہو، جو آپس میں اختلاف کی بات کرے وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہو ہی نہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک مشن دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، صحابے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو بس مختصر میں اتنا سمجھیے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رہا ہے، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت کو جب وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، آج کچھ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر کبھی شاداب سے دشمنی کرتے ہیں تو کبھی شاداب کی محبت پر مسلک اعلیٰ حضرت دشمنی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں مسلمانوں، مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک ہے جو امام اعظم کا، مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک ہے جو صحابہ کرام
مسلک تھا، مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک ہے جو غوث اعظم کا مسلک تھا، مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک ہے جو مخدوم بیاری کا مسلک تھا، مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک ہے اشرف سمنانی کا مسلک تھا۔ ارے تمام مسلک کی اجماع ہوتی ہے تب مسلک اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے وسیلہ بھی مانگا، کیوں نہیں مانگا؟ اعلیٰ حضرت نے جب مسلک اعلیٰ حضرت نے وسیلہ اعلیٰ حضرت مانگا تو یوں فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ گویا اعلیٰ حضرت نے درس دیا کہ کسی کا وسیلہ، کسی کی وصل مکمل بارگاہ رسول میں مقبول ہونا ہوگا اسے قادری کر قادری رکھ قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مولا میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ جشن آیا چاند تاروں جھوم پھیرے